لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیں. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم روشن علی فدا حسین پٹیل، مرحوم محسن بھائی رمضان علی واڑی والا، مرحومہ خورشید بائی بنت راجہ حسین وکیل، مرحوم عنایت اللہ فیملی، وکیل فیملی، پٹیل فیملی، واڑی والا فیملی، نقوی فیملی و تمام مومنین و مومنات کی روح پر صلی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ جو ایام عزا ہیں ہماری زندگی اور ہماری سعادت اور ہماری خوش بختی کے لیے اس کے ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے قیمتی ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے فضل سے فرش مجلس پر آنے کی ہمیں توفیق عنایت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فَعْرَضَ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ نہیں ہے، یعنی اللہ نے ہم سے رخ نہیں موڑا ہے.
اگر خدا کسی سے رخ موڑ لے تو پھر اسے فرش مجلس پر آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ایک بشارت آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، دنیا کے تمام مومنین و مومنات کے لیے جو فرش مجلس پر آتے ہیں، اتنا تو طے ہے کہ پروردگار عالم نے منہ نہیں موڑا ہے، اس کریم نے ہم سے اپنا چہرہ نہیں موڑا۔ اگر اس کریم نے اپنا چہرہ ہم سے موڑ لیا ہوتا تو یہاں تک نہیں آنے دیتا۔ یہاں تک آئے ہیں، اس کا مطلب ابھی اس کریم نے، چونکہ خدا سب سے دیر میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے اور سب سے جلدی راضی ہوتا ہے۔ کائنات کی واحد ذات جو بہت دیر میں ناراض ہوتی ہے اور بہت جلد راضی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا سری الرضا، یہ جملہ معصوم کا ہے، بہت جلدی اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ ہم نہ جانے دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، یہ نہیں راضی ہوتے، لیکن خداوند متعال کے لیے ہلکا سے بھی اگر قدم اٹھاتے ہیں تو خدا کہتا ہے میرا بندہ ہے، میں راضی ہو گیا۔ تو جو فرما رہے ہیں اللہم صلی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو فرش مجلس پر آنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں جس عنوان اور جس ٹاپک کے ذیل میں گفتگو چل رہی ہے وہ ان حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں جو حقوق ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور معصوم نے اپنی زبان سے بیان کیے ہیں۔ یعنی یہ تمام حقوق جو ہیں حقیقت میں پروردگار عالم نے معین فرمائے اور معصوم اسی مرحلے کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ اب تک آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ اللہ کا حق ہماری گردن پہ ہے، ہمارا اپنے آپ کا حق ہماری گردن پہ ہے، ہماری زبان کا حق ہم پر ہے، ہمارے کانوں کا حق، قوت سماعت کا حق ہماری گردنوں پر ہے۔ اور یہیں اگر انسان انہی حقوق کو ادا کرنا شروع کر دینا، زندگی جنت بن جاتی ہے۔ اللہم صلی اللہ انہی حقوق کو جب پامال کیا جاتا ہے تو انسان کی زندگی سخت ہو جاتی ہے۔ انہی حقوق کو جب ادا کیا جاتا ہے تو انسان کی زندگی سعادت، خوشبختی، اور پھر اس کے بعد یہ انسان ایسا جیتا ہے کہ گویا آخرت کے لیے جی رہا ہو۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کا ایک پیغام 6 محرم کو جو مدینے تک آیا تھا وہ یہی تھا، کأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرہ لم تزل۔ دنیا میں جب جیو تو ایسا جیو کہ لگے کہ بس آخرت ہی ہے۔ یعنی ہم جو دنیا زدہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد بار بار دنیا نظر آتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جب دنیا میں جیو تو ایسا لگے کہ بس آخرت ہے، یعنی آخرت دیکھو گے نہیں، گویا ابھی سے آخرت دیکھنا شروع کر دو۔ یہ ایک فارمولے پہ اگر انسان عمل کر لینا، پوری زندگی، پوری معاشرہ، پوری سوسائٹی صحیح ہو جائے، ہر آدمی کو آخرت نظر آنے لگے۔ میں آپ سے بات کروں تو مجھے آخرت نظر آئے، آپ مجھ سے بات کریں تو آپ کو آخرت نظر آئے، میں گھر میں رہوں تو مجھے آخرت نظر آئے، میں بازار میں رہوں تو مجھے آخرت نظر آئے، میں دوستوں کی محفلوں میں رہوں تو مجھے آخرت نظر آئے، میں دشمنوں کے درمیان بھی رہوں تو مجھے آخرت نظر آئے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ دید اور یہ نگاہ اگر انسان پیدا کر لے تو اس کے بعد ایسا انسان موت سے گھبراتا نہیں ہے، موت کا انتظار کرتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ ساری گھبراہٹ اس وجہ سے چونکہ مجھے دنیا کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آ رہا، بہر کیفی موضوع سخن نہیں ہے۔ آج ایک آخری حق، یعنی اس مجلس کا آخری حق، وگرنہ ابھی حقوق تقریباً 50 سے زیادہ حقوق باقی ہیں جو مولا نے اس مبارک حدیث میں بیان کیا ہے، لیکن یہ آخری حق جو آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ بہت اہم حق ہے۔ وہ یہ کہ ہماری آنکھوں کا ہم پر کیا حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی جانے والی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، کان، آنکھ، ناک، زبان، یہ وہ نعمتیں خدا کی قسم پروردگار عالم کی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جب تک یہ ہوتی ہیں
تو ہم دنیا والوں کے سامنے شکوہ کرتے اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے، ان میں سے ایک نعمت چھن جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ بہت بڑی نعمت تھی، وگرنہ ہر لمحہ ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اگر آپ کی خدمت میں جسم کے لحاظ سے عرض کروں تو یہ آپ کی صحت، یہی آپ کی تندرستی ہے۔ آپ پوچھیے ان لوگوں سے جن کی ایک عمر گزر چکی ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور پھر ان سے پوچھیے کہ تھوڑی دیر اگر قرآن پڑھنے کا بھی دل چاہتا ہے تو آنکھیں ساتھ نہیں دیتی، نماز زیادہ پڑھنے کا دل چاہتا ہے تو گھٹنے ساتھ نہیں دیتے، توانائی، قدرت، پاور وہ نہیں رہ گیا۔ ابھی یہ نعمت اگر نعمت صحت چھن جائے، آپ کو اے سی میں رکھا جائے، بہترین بستر آپ کے لیے لگا دیا جائے، آرام و آسائش کی ساری چیزیں جمع کر دی جائے، لیکن آپ کے سر میں درد ہو، آپ دیکھیے کیا بے چینی رہتی ہے۔ ساری چیزیں مہیا ہیں، سب کچھ آرام کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کروٹ بدلتے ہو، پوری رات آپ کو نیند نہیں آتی، کیا ہو گیا ہے؟ اے سی بھی لگی ہوئی ہے، گدا بھی اچھا ہے، تکیہ بھی اچھی ہے، کمرے کا ماحول بھی اچھا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو چین کیوں نہیں آتا؟ قیصر نے مجھے سونے نہیں دیا۔ اب اگر سکون سے نیند آئے تو یہ شکر کرنے کی جگہ نہیں ہے، پھر کہو گے خدا سے میرے اللہ مجھے دیا کیا ہے تو نے؟ تو جو فرما رہے ہیں نعمتوں کو تھوڑا دیکھنا شروع کریے، اور ان نعمتوں کو جس دن آپ نے دیکھنا شروع کیا نہ ہونے والی نعمت نظر نہیں آئے گی۔ جب تک نعمتوں کو نہیں دیکھتے ہو تو جو نہیں ہے وہ زیادہ نظر آتی ہیں، جو ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ جس دن نعمتوں کو دیکھنا شروع کرو گے تو پوری زندگی بیت جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاؤ گے۔ قرآن خود کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، اگر خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا، عجیب ہے قرآن کی حکمت دیکھیے، قرآن نے بڑی لطافت سے اگر خدا کی نعمتوں کو گننا شروع کیا تو بھی گن نہیں پاؤ گے۔ قرآن نے نہیں کہا کہ اگر خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کیا تو شکر ادا نہیں کر پاؤ گے۔ گننا اور ہوتا ہے، شکر ادا کرنا اور ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ سے کہا جائے چیک کریے قاعدے سے، ایک مرتبہ کہا نہیں قاعدے سے چیک مت کریے، فقط گن دیجئے، تو گننا آسان ہے، یہ چیک کرنا آسان ہے۔ کہا گننا آسان ہے، 50,000 آپ نے دے دیا، کہا گن دیجئے، لیکن ایک مرتبہ چیک کرنے کو دے دیا تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم شکر ادا نہیں کر پاؤ گے، قرآن کہتا ہے اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گن نہیں پاؤ گے۔ شکر ادا کرنا تو ایک الگ مرحلہ ہے کہ تم شکر کر پاؤ گے یا نہیں کر پاؤ گے، وہ باتیں چھوڑو، اگر گننے پہ آ جاؤ خدا کی نعمتوں کو تو گن نہیں پاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اگر خدا کی نعمتوں کو گننا شروع کیا تو گن نہیں سکتے، اور خود اپنے باڈی پارٹس کو اگر آپ دیکھیں کیا حالات ہیں، کیا سسٹمیٹک پروردگار عالم نے انہیں خلق کیا۔ بہرکیف ایک حق جو امام فرماتے ہیں وہ اما حق و بصری، جہاں تک سوال تمہاری آنکھوں کا ہے، کن آنکھوں کا حق تم پر کیا ہے؟ آنکھ کا حق ضروری ہے۔ دیکھیں 2 عضو اور 2 پارٹس آپ کی باڈی کے ایسے ہیں جو علم لے آتے ہیں۔ ایک کان ہے جس سے آپ باتیں اور لیکچر سنتے ہو تو آپ کے وجود میں علم آتا ہے، ایک آنکھیں ہیں، آنکھوں کے ذریعے آپ کتابیں پڑھتے ہو۔ خود قرآن مجید نے بڑے حسین انداز میں کیا کہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم ماں کے شکم سے اس دنیا میں آئے تھے تو اللہ نے تمہیں عالم بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے جب اس دنیا میں تم آئے ہو، پھر اللہ نے تمہیں ایسا رہنے نہیں دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ماں کے شکم سے نکلے تو عالم نہیں تھے، پھر اللہ اسی آیہ کریمہ میں فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں ماں کے شکم سے جاہل نکالا تھا لیکن جاہل رہنے نہیں دیا، پھر ہم نے تمہارے لیے کان کا انتظام کیا، پھر ہم نے تمہارے لیے آنکھوں کا انتظام کیا، پھر ہم نے تمہارے لیے دل کا انتظام کیا۔ اب بھی خدا کا شکر ادا نہیں کرو گے تو جو ہے ہم نے تمہارے لیے کیا کیا، کان دیے،
آنکھیں دی، دل دیا، دل وہ دیا جہاں پر علم کی جگہ ہے۔ کان اور آنکھ وسیلہ ہیں علم حاصل کرنے کا، دل گھر ہے علم کے رہنے کا۔ تو جو فرمائے یہ تمام چیزیں ہم نے تمہیں دیا لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اب بھی کفران نعمت، تو 3 چیزوں کو یہاں پر گنا ہے۔ ایک، تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی۔ وہ جو آنکھ محو گفتگو ہے کہ آنکھ دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آنکھ کا کام کیا ہے خدا کی قسم؟ آپ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ میرا وہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو آنکھوں کو ڈاکٹری لحاظ سے بتاؤں، میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ ان آنکھوں میں کیا سسٹم ہے، کیسا سسٹم ہے، لیکن تھوڑا سے اگر آپ غور کرو اور نہج البلاغہ کی جانب آؤ تو حضرت فرماتے انسان تجھے معلوم ہے تو چربیوں سے دیکھتا ہے، تیرے وجود میں ایسا سسٹم پروردگار عالم نے بنا۔ یہی آنسو اگر نمکین نہ ہو تو نہ جانے میری آنکھوں میں کتنے پرابلم آ جائیں۔ تو جو ہم نہیں جانتے خدا کی قسم ان حکمتوں کو ہم جانتے ہی نہیں، بس حضرت کا وہ جملہ دہرائیے، اتوأم انک جرم صغیر بل فیک انطوی العالم الاکبر۔ انسان تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو کوئی معمولی سا کیڑا ہے نہیں، اگر تو اپنے وجود میں غور کر تو تیرے وجود میں ایک بڑی دنیا چھپی ہوئی ہے، یعنی خود تیرا وجود، ایک صلوات پڑھے محمد بل فیک انطوی العالم الاکبر، تیرا وجود خود عالم اکبر ہے۔ غور تو کر انسان تو اپنے وجود میں۔ اب یہ آنکھ جو ہے حضرت فرماتے معلوم ہے تمہیں اس آنکھ کا حق تم پر کیا ہے؟ کبھی چشم اور آنکھ کا حق ادا کرنے کی کوشش کیا؟ حضرت فرماتے وَأَمَّا حَقُّ بَصَرِكَ، تمہاری آنکھوں کا حق تم پر یہ ہے، فَغَضَّهُ اما لا یحل لک، آنکھوں کا پہلا حق یہ ہے کہ آنکھیں بند رکھو ان چیزوں سے جن چیزوں کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ آنکھ کا پہلا حق کیا ہے؟ آنکھ کا پہلا حق فغضہ، ان آنکھوں کو بند رکھو، جھکا کر رکھو ان آنکھوں کو ان چیزوں سے جن چیزوں کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی ہر مرتبہ اگر میں بازار میں جاؤں اور اپنی نظروں کو نامحرم سے نیچے نہ کروں تو اپنی آنکھوں پر ظلم کرتا ہوں۔ جس کا آپ حق ادا نہیں کرتے اس کے اوپر ظلم کرتے ہو نا۔ اگر آپ کے اوپر آپ کے والدین کا حق ہے اسے ادا نہ کرو تو اسی کو تو ظلم کہتے ہیں، اسی کو تو ظالم کہتے ہیں۔ آنکھ کا حق کیا ہے؟ فَغَضَّهُ أَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ، جو چیزیں تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، جن چیزوں کو دیکھنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان چیزوں کی نسبت یہ آنکھیں بند ہونا چاہیے۔ وَتَرْكُ إِبْتِغَالِهِ، وہ چیزیں جو تمہارے لیے روا نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں، ان چیزوں کو نہ دیکھو، بلکہ دیکھنا ہے تو کن چیزوں کو؟ میں بھی وضاحت کروں گا، پیچھے آؤں گا، لیکن پہلے ان جملوں کا ترجمہ کر دوں کہ اما لا یحل لک، جو تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان چیزوں کی جانب نگاہ مت کرو، الا لموضع عبوۃ، اگر آنکھوں سے دیکھنا ہے تو ان چیزوں کی جانب دیکھو جو عبرت کا سبب بنے۔ یہ آنکھوں کا حق کیا ہے؟ آنکھیں بند بھی نہ ہوں ہر چیز کے لیے، اور ہر چیز کے لیے آنکھیں کھلی بھی نہ ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی نہ دیکھو۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کان کا بھی مسئلہ یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں سنو، نہیں سننا بھی پڑے گا، یہی کان تو ذریعہ ہے تمہارے آگے بڑھنے کا، لیکن اتنی چھوٹ نہ دے دو، اتنا غافل نہ ہو جاؤ کہ ہر افواہ تمہارے کانوں تک چلی آئے۔ اسی طرح آنکھوں کو بھی ہر نظارے کی جانب، ہر چیز کی جانب چھوڑ مت دو، کھلا مت چھوڑو کہ جہاں چاہے یہ آنکھیں نگاہ کرے، نہیں۔ اما لا یحل لک، جو چیز تمہارے لیے جائز نہیں اس کی جانب نہ دیکھو، لیکن دیکھو کہاں پر؟ لموضع عبرۃ، عبرت کی جگہوں کو دیکھو۔ ابھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا، 2 آنکھیں ایک انسان کی، انسان کبھی اسے گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد امام نہیں نظر آتا، جب عبرتیں دیکھنے لگتا ہے تو امام کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ تو جو بتائیں یہی آنکھیں اگر عبرت کی جگہوں کو دیکھیں تو امام کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا،
یہی آنکھیں اگر گناہوں کی سمت دیکھیں تو امام کے علاوہ سب کچھ نظر آتا ہے. یہی آنکھیں، خدا کی قسم یہی آنکھیں. لموضع عبرتن، عبرت کی جگہوں کو دیکھو، پھر ان جگہوں کو دیکھو. یہ مولا جو حق فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد فَتَسْتَقْبِلُوا بِهَا بَصَرًا، ان آنکھوں کو ان چیزوں کی جانب دھیان دو جو تمہاری بینائی بڑھاتی ہوں، جو تمہاری روشنائی بڑھاتی ہوں. وَيَسْتَفِيدُ بِهَا عِلْمًا، ان آنکھوں کو ہم نے لہو و لعب کے لیے تھوڑی نہیں دیا ہے. ان آنکھوں کو ہم نے حرام صورتوں کی جانب دیکھنے کو تھوڑی نہیں دیا. یستفید بہا علما، ان آنکھوں سے علم حاصل کرو. توجہ فرما رہے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں وَإِنَّ الْأَبْصَارَ بَابُ الْقَلْبِ، یہ آنکھیں نہیں ہیں، یہ دل کا دروازہ ہے. یہ آنکھیں نہیں ہیں، یہ دل کا دروازہ. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کان نہیں ہے، دل کا دروازہ. یہ دو روزنیں ہیں. کھڑکیاں ہوتی ہیں، کھڑکیوں کو اگر آپ دیکھیں گھر میں اجالا لے کر آتے ہیں، اور ہم اپنے گھر کی کھڑکیوں کے لیے کتنی حفاظت کرتے ہیں مجھے انصاف سے بتائیے. یعنی مچھروں سے پریشان جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہ جانے کھڑکیوں پہ کیسی کیسی جالیاں لگاتے ہیں، اور جالی اگر تھوڑا سے بھی خراب ہو جائے تو کہتے ہیں نہیں یہ جالی پھر صحیح کرو، نہیں تو پتہ نہیں کتنے کیڑے مکوڑے ہمارے گھر میں داخل ہو جائیں گے. یعنی اپنے گھر میں جو کیڑے مکوڑے نہیں داخل ہونے دیتے وہ ان دو کھڑکیوں کو جو ہمارے دل کی سمت کھلتی ہیں انہیں یوں ہی کھلا چھوڑ دیتے. حضرت فرماتی یہ حق نہیں ہے تم ان چیزوں کی جانب نگاہ نہ کرو جن کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ چیزیں جن کا دیکھنا میرے لیے جائز نہیں ہے وہ میرے وجود پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہیں، کتنا ایفیکٹ کرتی ہیں، شاید میں نہیں سمجھ پاتا. اور آج دنیا میں کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک نامحرم کی جانب نگاہ کیا. آپ بھی اتنا بڑا اس کو ایشو بنا چکے ہو اور لوگوں کو منع کر. آج زمانہ کہاں سے کہاں چلا جا رہا، اور آپ ایک چھوٹی بات لے کر بیٹھے ہو کہ دو نامحرم نے اگر ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو ہوا کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. معصوم سے پوچھو نا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ دنیا والے فقط تمہاری جسمانی حیثیت کو دیکھتے ہیں. آج دنیا میں انسان کی آئیڈنٹی کو چھپایا جا رہا ہے. انسان کو یہ بتایا یہی مادیات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہی جسم ہے، اسے نابود ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. بات ختم ہو گئی. تو لہٰذا سارا زور اسی جسم کی جانب ہے. لیکن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام انسان کو بتاتے ہیں یہ جسم تمہارا اصلی ملکیت نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جسے اسی دنیا میں چھوڑ کر تم قبر میں چلے جاتے ہو. اصل تمہاری وہ روح ہے جو تمہاری ماہیت کہلاتی ہے. تو جو فرما رہے ہیں صلی علی محمد. لہذا دنیا والوں نے جب بھی آپ کے ساتھ کام کیا نا تو اس طرح نہیں کیا. لیکن معصوم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں النظر سہم مسموم، نامحرم کی جانب نگاہ ایک زہریلا تیر ہے. لیکن تیر خود سخت ہے، لیکن تیر میں اگر زہر ملا دیا جائے، آپ نے سنا ہوگا پرانے زمانے میں جو تیر بنائے جاتے تھے تیر کو مسموم بھی کیا جاتا تھا، زہریلا تیر بنایا جاتا تھا تاکہ جسے لگے مر جائے. النظر سہم مسموم، یہ تیر نہیں ہے، یہ تیر مسموم ہے. مسموم سم کہتے ہیں زہر کو، سحر مسموم یعنی جو زہر سے بجھایا ہوا تیر ہے. من سہم ابلیس، اور یہ تیر چلاتا کون ہے معلوم ہے؟ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر نامحرم کی جانب نگاہ کرنا ہے. ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر کیا ہے؟ نامحرم کی جانب نگاہ کرنا ہے. اب یہ تیر جب ہمارے وجود کو لگتا تھا کہ ہوتا کیا ہے، ایک دو تیر میں انسان گر نہیں جاتا. توجہ فرمائیں، میں جو آپ کی جس جانب لے جانا چاہ رہا ہوں، ایک دو تیر چار پانچ تیر لگے، آدمی بھی اپنی جگہ پہ اس کو لگتا ہے کچھ ہوا نہیں، کیا ہوا، میں نے کیا کر دیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا. یہ تیر جب پے در پے آپ کو لگتے رہیں گے تو پھر اس کے بعد آپ اپنی جگہ پر رہ نہیں پاؤ گے، گر جاؤ گے. ان نگاہوں کو اگر آپ نے پہلی دوسری مرتبہ نہیں روکا تو یہ آپ کا ایمان لے کر چلے جائیں گے، پھر ایسے گناہوں میں آپ کو غرق کر دیں گی خدا کی قسم جہاں سے واپس آنا بڑا سخت ہو جاتا ہے. معصوم فرماتے ہیں سہم مسموم، سہم مسموم ہے یہ من سہام ابلیس،
ابلیس کی جانب سے پھینکے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تم شکار نہ ہو، تم بچ کے نکلو۔ تیر جب آتا ہے تو انسان اپنے وجود کو کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو روایت کا جملہ ہے کہ اگر تم نے اس تیر سے یعنی نظر الی نامحرم کی جانب نہیں دکھا، خوفا من اللہ، معلوم ہے کس کی وجہ سے نامحرم کی جانب نہیں دیکھا؟ اپنے اللہ کے خوف ہونے کی وجہ سے، خائف من اللہ ہو، اللہ سے ڈر رہے ہو، اس لیے اگر تم نے نامحرم کی جانب نہیں دیکھا تو انعام کیا ملے گا معلوم ہے؟ آتاہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ عجیب مرحلہ ہے۔ اب اگر تم نے نامحرم کی جانب نہیں دیکھا، کس لیے؟ خوفا من اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو خدا تمہیں یوں نہیں چھوڑے گا۔ آتاہ اللہ، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ ایماناً، ایک ایسا ایمان عطا کرے گا، یجدو حلاوتہ فی قلبہ، جس ایمان کی مٹھاس کو انسان دل میں محسوس کرے گا۔ توجہ فرمانے نہیں اللہم صلی اللہ علیہ اس ایمان کی مٹھاس کو کیا محسوس کرو گے؟ اپنے دل میں محسوس کرو۔ ایک زمانے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے کہا جاتا ہے نماز کا ذائقہ نہیں ملا۔ نہیں ہے، آپ غور کریے، جب بھی انسان کا دل بھی، ابھی آپ کا جسم تھوڑا سا بیمار ہو، بخار ہو جائے، آپ گھر کے دال کی نمک نہیں بتا پاتے، آپ سے پوچھتا بھی نہیں کوئی، کیونکہ معلوم ہے کہ بخار ہے، کا بخار میں کیا ان سے پوچھے، ان کو تو سب پھیکا لگے گا۔ یعنی ہلکا سا اگر بخار آ جائے تو یہ ظاہری کھانوں کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے۔ دل اگر بیمار ہو جائے تو نہ پھر عزاداری کے ذائقے کو محسوس کرتا ہے، نہ پھر نماز کے ذائقے کو محسوس کرتا ہے، لیکن دل روشن ہو جائے تو پھر ہر دینی اعمال کے ذائقے کو محسوس کرتا ہے۔ اور جب انسان حلاوت ایمان کے ساتھ ایمان پہ باقی رہتا ہے تو اسے دو چار مشکلات ایمان سے دور نہیں کر پاتی۔ یوں اگر کرتا ہے تو تھوڑی سی مشکل ہے۔ لہذا دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو بچائیے، یہ حق ہے۔ آپ کی آنکھوں کا حق کیا ہے؟ کسے بچایا جائے؟ کس سے بچایا جائے؟ نظر الل نامحرم سے نہیں جائیے، ان چیزوں کی جانب نہ جائیے، خدا کی قسم جو گناہوں کی سمت آپ کو لے جاتے ہیں۔ اور ابھی ہمارے یہاں تھوڑے سے دوائیں آپ کبھی کبھار دیکھیے، کمپنیاں لکھ لیتی ہیں یہاں اس کو ایسے مت استعمال کرنا، ویسے مت استعمال کرنا۔ ہم ایک دم ان کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہے، اس نے بنایا ہے، وہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ جانتا ہے۔ خود پروردگار عالم آپ سے کہہ رہا ہے کہ ناکوں کو وہاں مت استعمال کرنا جو حرام کی جگہ ہیں، چونکہ وہاں پر تمہارے لیے نقصان ہے، وہاں پر تمہارے دل کے لیے نقصان ہے۔ لہذا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ تھوڑا سے آپ غور کریے نا، واقعاً قرآن مجید میں کئی آیات میں اس غض بصر کے سلسلے میں آپ قرآن مجید سے پوچھیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہ رسول ان مومنین سے کہیے کہ یہ اپنی نظروں کو جھکا کر چلیں، یہ اپنی نظروں کو جھکا کر چلیں، وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ عفت اور پاک دامنی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، وَهُوَ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، قرآن کہتا ہے ہم بتا رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر انہوں نے اپنی نظروں کو جھکایا، اپنی عفتوں کو بچایا تو ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، اس میں ہمارا فائدہ تھوڑی نہیں ہے، یہی پاک ہوتے جائیں گے، یہی مومنین کیا ہوتے جائیں گے؟ پاک ہوتے جائیں گے۔ اور ابتدائی مرحلے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اہل بیت کے قریب ہونا ہے تو ایک کنڈیشن ہے، جتنی پاکیزگی آتی جائے گی اتنا اہل بیت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ جتنا آپ کے وجود میں طہارت آتی گئی نا، جتنی پاکیزگی آتی گئی، چونکہ آیہ تطہیر اور صاحبان آیہ تطہیر سے آپ کو متصل اگر ہونا ہے تو وہاں جتنا آپ کے وجود میں پاکیزگی آتی گئی اتنا آپ قریب ہو گئے۔ مرجع وقت آیت اللہ سیستانی مدظ اللہ العالی کے والد مجتہد سیستانی، یہ خود آیت اللہ ہیں۔ میں عرض کروں یعنی اگر آپ کو قریب ہونا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے تو آپ کے وجود میں پاکیزگی ضروری ہے۔ انہوں نے مشہد میں منت کی کہ 40 جمعہ میں زیارت عاشورہ پڑھوں گا اور 40 مسجدوں میں جا کر پڑھوں گا۔ کس لیے؟ تاکہ اپنے وقت کے امام کا دیدار کر سکوں۔
توجہ فرما رہے ہیں، ایک بہت ہی معتبر کتاب میں بھی اور بہت معتبر خطیب جو ایران کے وہ اس کو بیان کرے کہ 40 جمعہ انہوں نے منت مانی کہ میں امام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، 40 مختلف مساجد میں جا کر میں زیارت عاشورہ پڑھوں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ آخری ایام تھے میری زیارت عاشورہ کے، اور میں ایک مسجد میں زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا، میں نے ایک نور کو محسوس کیا۔ اب یہ خاص آنکھیں ہوتی ہیں جو اس نور کو دیکھ سکتی ہیں، کہ ایک گھر سے میں نے نور نکلتا ہوا دیکھا، یعنی نور کی سطحیں، چونکہ معلوم ہے کہ جہاں ولی حق حجت خدا تشریف فرماؤ وہاں کا پورا وجود نورانی ہو جائے، کہ میں نے محسوس کیا اس نور کو، اور نہ جانے کون سی ایک کشش تھی جو مجھے اس گھر کی جانب لے جانے لگی، اور میں بھی چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو ایک محقر سا گھر، بہت ہی معمولی سا گھر، میں نے دق الباب کیا، اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے کے بعد میں نے حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دیدار کیا۔ میں نے نم آنکھوں سے مولا کی خدمت میں سلام کیا، آنکھوں سے آنسو روا تھے، میں نے حضرت کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا مجھ سے، مجتہد سیستانی، ہم سے ملاقات کے لیے اتنی زحمتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس جنازے کو دیکھ رہے ہو، جنازے کی جانب اشارہ کی، ایک خاتون کا جنازہ تھا، کہ اس جنازے کو دیکھ رہے ہو؟ کہا جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ کہا جب سے رضا خان کے زمانے میں حجاب پر پابندی آئی تھی، 7 سالوں سے یہ خاتون صرف اس وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلی کہ کوئی نامحرم میری جانب نہ دیکھے۔ تو میں آپ کی خدمت میں جو عرض کروں نا، آپ پاک کرتے چلے جاؤ نا، پاک کرتے چلے جاؤ، ہماری آنکھیں پاک ہو، ہمارے کان پاک ہو، ہماری غذا پاک ہو، ہمارا شکم پاک ہو، یہ تمام چیزیں آپ کو جوڑتی چلی جائیں گی۔ جتنا نجاستیں آتی جائیں گی دور ہوتے جائیں گے، جتنا پاکیزگی آتی جائے گی اتنا قریب۔ پاک لوگ اہل بیت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اور نجس لوگ اہل بیت کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو وجہ فرما رہے ہیں پاکوں کو بھگاؤ گے تو نہیں بھاگیں گے، پاکوں کے گردن کاٹ دو گے تو نہیں جائیں گے، پاکیزہ لوگوں کے ہاتھ کاٹ دو گے تو نہیں جائیں گے، اور اگر نجس لوگوں کو پوری دنیا بھی دے دو تو اہل بیت کے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ سسٹم ہے خدا کی قسم، یہی مومن و منافق یہی معنی ہے۔ منافق کو خود پیغمبر نے فرمایا کہ اگر منافق کو سب کچھ دے دیا جائے تو علی سے محبت نہیں کرے گا، مومن سے سب کچھ چھین لیا جائے تو علی کی محبت سے منحرف نہیں ہوگا، چونکہ پاک ہے، پاکیزگی ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں لہٰذا ان آنکھوں کو، اور یہ آنکھیں آپ کی آنکھیں تو کس قدر معتبر ہیں، یہ آنکھیں تو بہت معتبر ہیں، ان آنکھوں سے امام حسین کا عشق گرتا ہے، ان آنکھوں کا کیا مرتبہ ہوگا۔ روایت میں کہ کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ، قیامت میں ہر آنکھ گریا کرے گی سوائے ان آنکھوں کے جو حسین پہ گریا کرتی ہیں۔ یہ آنکھیں تو بہت معتبر ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنکھیں تو بہت مقدس ہیں، یہ آنکھیں تو بہت معتبر ہیں۔ یہ عشق امام حسین علیہ السلام کا مخزن ہے، یہ عشق امام حسین علیہ السلام کا خزانہ اس میں موجود ہے۔ لہذا ان آنکھوں کو غلاظتوں سے دور رکھا جائے۔ غلاظتوں سے دور رکھنے کا ایک طریقہ اما لا یحل لکا، جو چیزیں تمہارے لیے جائز نہیں ہیں ان کی جانب نگاہ نہ کرو۔ یہ سہم ہے، یہ ایک تیر ہے جو شیطان کی جانب سے تمہاری جانب چلایا جا رہا ہے، یہ تمہارے وجود کو چھلنی کر دے گا، یہ تمہارے ایمان کو چھلنی کر دے گا۔ اب پھر بے فکر مت رہیے گا کہ نہیں ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ زبردستی کا اپنے دل میں ایک خاص یقین لینا، میں سب کچھ وہی کروں گا لیکن میں نہیں بدلوں گا، یہ تو کیسے ممکن ہے؟ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قانون خدا میں تبدیلی نہیں آتی۔ اگر کوفے والوں کے دل میں محبت دنیا تھی اور وہ حسین کی نصرت میں نہیں آ پائے، تو اگر وہی بیماری میرے جیسے جاہل کے وجود میں آ جائے تو میں بھی وقت کے حسین کی نصرت میں نہیں جا پاؤں گا۔ یہ قانون ہے، سسٹم ہے۔ خدا کی قسم اس دن سے بچیے جس دن ہمارا وجود پوری طرح نجس ہو جائے۔ نجس وجود امام زمان کے ساتھ نہیں آ پاتا۔ اور میں نے پھر بھی آپ کی خدمت میں مایوس نہیں کرنا، میں آپ کو اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ پر خدا کا خاص کرم ہے، اس کو یقین کرو نا، کیونکہ جس پر خاص کرم نہیں ہوتا اسے مجلس امام حسین میں نہیں بلایا جاتا۔
یہاں تک آئے ہو تو یعنی خدا نے اپنا کریم چہرہ تم سے نہیں موڑا ہے. موڑا ہوتا تو حسین کے در پہ لاتا. اگر خدا نے کرم نہ کرنا ہوتا تو مجھے فرش مجلس پہ لاتا. خدا کو کرم کرنا تھا جو مجھے یہاں تک لایا ہے. یہاں ہر کسی کو تو نہیں لایا جاتا. باب الحسین ہے. باب الحسین باب من ابواب الجنہ, جنت کے دروازوں میں سے ایک نام حسین کے نام سے منسوب ہے. اور روایت کا جملہ من آنداہ حرم اللہ رائحۃ الجنہ, جو بھی حسین سے دشمنی کرتا ہے جنت چھوڑو جنت کی بو تک نہیں سن سکتا ہے. اور اللہ نے آپ کو باب الحسین پہ لا کے کھڑا کیا ہے. لہٰذا آپ کو جو اس باتوں کو میں آپ کی خدمت میں چونکہ آپ سے امید ہے, مجھ سے امید ہے, چونکہ میں یہاں تک آیا ہوں مجھ سے امید ہے, مجھ سے ابھی مایوسی نہیں چھلکنے والی کہ نہیں اب کیا ہونے والا, نہیں, بالکل نہیں. در حسین پر یاس نہیں ہوتی, در حسین پہ نا امیدی نہیں ہوتی کہ آپ کہیں نہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیسے نہیں کر سکتے؟ میں نہیں کر سکتا ہوتا تو مجھے یہاں تک بلایا کیوں جاتا؟ میں آیا ہوں, یعنی اس امتحان سے میں گزر سکتا ہوں, ان تمام مرحلوں کو میں طے کر سکتا ہوں. مجھے یہاں تک بٹھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ سارا کام میرے بس کی بات ہے. لہٰذا پہلا کام جو آنکھوں کا حق ہے وہ ان آنکھوں کو دور رکھا جائے ان چیزوں سے جن چیزوں کی جانب دیکھنا جائز نہیں ہے. یہ پہلا حق ہے آنکھوں کا. کہاں دیکھوں ان آنکھوں کے ذریعے, اسے بھی تو بتائیے کہ پھر یہ آنکھیں ہیں تو کیا کروں, ان آنکھوں کے ذریعے دیکھوں کہاں؟ کا الا لموضع عبرۃ, بہت کچھ ہے دنیا میں دیکھنے کے لیے. ایک آنکھ پیدا کرو جس آنکھ کا نام چشم عبرت ہے. عبرتی آنکھیں, یہ بڑی کمال کی آنکھیں ہوتی, یہ بڑی سعادت بھری آنکھیں ہوتی, عبرت کی آنکھیں, عبرتی آنکھیں. دنیا میں اتنی عبرتیں ہیں نا یہ آنکھیں. اچھا جملہ بھی مولا نے فرمایا کہ ان آنکھوں کے ذریعے روشنائی اور مانگو, یعنی ان آنکھوں کے ذریعے وہاں دیکھو کہ تمہاری آنکھوں کی روشنائی بڑھ جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز سے اگر آپ پوچھیں تو کہتے ہیں گرین جو جگہ ہیں وہاں دیکھتے ہیں تو آپ کی روشنی پہ, یہ ظاہری آنکھوں کا ہوتا ہے. حضرت فرمائے ان آنکھوں کے ذریعے وہاں دیکھو کہ اور بینائی بڑھ جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان چیزوں کو دیکھو جن کے دیکھنے سے دل منور ہوتا ہے, جو عبرتیں لے کر آتی ہیں, اور آنکھیں اتنی روشن ہو جائیں کہ ابن زیاد اگر بنی ہاشم کے بھی لباس میں آ جائے تو پہچان جاؤ حسین نہیں ابن زیاد ہے. توجہ فرما رہے ہیں, ان آنکھوں کو اتنا روشن کرنا پڑے گا. یہ آنکھیں روشن نہیں ہوں گی تو آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. ایک کوئی بنی ہاشم کا لباس پہن کر آ جائے تو ہم دوڑنے لگے اس کے پیچھے, نہیں, یہ آنکھیں تو اتنی روشن ہو جانا چاہیے کہ کوئی کسی بھی لباس میں آ جائے, حسینیوں کی آنکھیں انہیں پہچان جائیں. اور یوں کہوں کہ اتنا روشن ہو جاتی ہیں یہ آنکھیں کہ حسین ابن علی کو یہ لگتا ہے کہ اب چراغ جلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, جب دل کی آنکھیں دیکھنے لگے تو چراغ کو بجھا دو. تو جو ہے اب ان روشنیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ چراغ کیا منور کریں گے میرے اصحاب کی آنکھوں کے سامنے, جن کے وجود کے سامنے نور حسین اس قدر جلوہ فگن ہو جائے تو تمام چراغوں کو بجھا کر دنیا والوں کو بتایا جاتا ہے دیکھو اگر نور حسین آنکھوں میں سما جائے تو پھر کسی نور کی ضرورت نہیں ہوتی. نور حسین انسان کو بے نیاز کر دیتا. حضرت فرماتے وہاں دیکھو جہاں سے عبرتیں ملتی ہوں, جہاں سے عبرتیں, دنیا عبرتوں سے پورے. ہمارے یہاں ایک جملہ کا چشم عبرت, عبرتی آنکھیں. عبرتی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں روایت سے تاکہ بات اور واضح ہو جائے. مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ تھا. ہارون الرشید نے حضرت کو خط لکھا, کہا کہ اذنی و اوجز, مولا مجھے واعظ کریے, مولا مجھے نصیحت کریے, اور نصیحت شارٹ ہو, یعنی بہت تفصیلی نصیحت نہ ہو. یہ بھی بریکٹ میں اس چیز کو رکھیے, یہ بے دینوں کو بڑا بتانا پڑتا ہے کہ ہم دیدار ہیں. دیداروں کو بہت زیادہ اس کا ہیڈیک نہیں ہوتا ہے کہ میں بتاؤں کہ میں دیدار. بے دینوں کو بیچاروں کو پرابلم یہ رہتا ہے کہ بار بار شو کرنا پڑتا ہے, نہیں دنیا میرے بارے میں کیا کہے گی. تو یہ لوگ ایسا نہیں کہ کوئی صحیح میں واعظ و نصیحت چاہتے تھے, تو جو فرمائیں یہ پبلک کو بہکانے کے لیے کہ دیکھو ہم بھی واعظ و نصیحت مولا سے لیتے ہیں, یعنی ہم اتنا برے آدمی نہیں ہیں آپ لوگ ہمارے, لیکن یہ ہمارے مجموعے کو سمجھنا, یہ دھوکے بازیں,
یہ دھوکہ باز ہے کہ یہ آدمی کو کنفیوز کر رہا ہے کہ نہیں میں بھی معاوضہ لیتا ہوں۔ حضرت نے بھی خط لکھا، چونکہ حضرت کو معلوم ہے کہ تم کو معاوضہ نہیں لکھنا ہے، لیکن اگر ان کے در پہ سائل آ جائے تو یہ کہاں لوٹ آتے ہیں؟ تو جو فرمانے ان کے در کا شیوا ہی نہیں ہے نا کہ سائل کو لوٹا دیا جائے۔ حضرت نے بھی بڑا شارٹ اور بڑا مختصر معاوضہ کیا لکھا معلوم ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، کل شیء تراہ عینک، جو چیزیں بھی اس دنیا میں ہیں جسے تم دیکھتے ہو اس کے اندر موعظہ اور نصیحت ہے۔ جس چیز کی جانب بھی تم نگاہ کرو گے نا، اس چیز کے اندر کیا ہے؟ ایک واعظ ہے، وہ چیز ایک پیغام تمہیں دیتی ہے، وہ چیز ایک میسج اور ایک تمہیں ایسا درس دیتی ہے کہ تم اس درس کو بس سمجھ جاؤ، جس جانب بھی دیکھو۔ آپ دیکھ لیجئے کسی بھی مرحلے کو آپ دیکھیں، موعظہ اگر دیکھنا شروع کریے نا، یہ طاقت آپ کو واعظ و نصیحت دیتی۔ یہ دیکھ لیجئے کتنی قدرت، کتنا پاور، کتنی طاقت لوگوں کے پاس، کیا کچھ نہیں تھا، آج انجام دیکھ لیجئے، موعظہ نہیں ہے۔ یہ دنیاوی طاقتوں پہ بھروسہ کرنے والے لوگ جنہوں نے نہ جانے حق کو کچلنے کے لیے کتنے بڑے بڑے مجمع جمع کیے تھے، یہ واعظ و نصیحت نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ جو دنیاوی طاقتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے لعنت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن کربلا کے دشت میں ایک ذات اگر کھڑے ہو کر کہے لا معبود سواک، تو آج بھی کروڑوں کا مجمع اس کے لیے لبیک کہتا ہے۔ یہ عبرتی آنکھیں نہیں ہیں کہ اس قدرت لازوال سے نہیں مل جاؤ، ان پاور، اس طاقت، اس مال، اس ہو نہ جانے کہاں کہاں آدمی بہکتا، یہ وہ عبرت نہیں ہے۔ یہ کربلا کو اس آنکھ سے کبھی دیکھا جائے کہ آپ ایک طرف دیکھو اتنا بڑا لشکر، اور انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کیا، اپنی سمجھ سے مٹانے کے لیے جو کچھ کرنا تھا کیا، ان کو قدرت کا نشہ تھا، مال کا نشہ تھا، پاور کا نشہ تھا، نہ جانے کتنے نشوں میں مست تھے۔ ایسی نشائی کو جب دربار میں بی بی نے اٹھایا ہے نا، مہلن یا یزید، اے یزید کہاں اتنی باتیں کر رہا، تجھے نہیں پتا انما نملی، خدا خود قرآن میں فرماتا ہے ہم ظالموں کو چھوٹ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہیں آزادی دی گئی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو۔ یعنی آج جو تیرے پاس اتنی بڑی قدرت ہے، تو سمجھ رہے تو ہمیں ذلیل کر رہا ہے، نہیں، خدا نے تجھے یہ چھوٹ اس وجہ سے دیا ہے تیرے گناہوں میں اور اضافہ ہو۔ کہنے کا مطلب فقط یہی، ان عبرتی آنکھوں کو دیکھنا شروع کریے۔ یہ عبرتی آنکھیں اگر کھل جائیں انسان کی، ایک ایک چیز انسان کو پیغام دلاتی، ایک ایک چیز۔ یہی آنکھیں اگر ہم کھول لیں، یہ انہی آنکھوں کے ساتھ آپ زندگی میں جیے نا، صاحب قدرت کو دیکھیے، صاحب مال کو دیکھیے، کتنے ان محلوں کو دیکھیے جہاں جانے کے لیے نہ جانے کتنی سیکورٹی سے گزرنا پڑتا تھا، آج کھنڈر بنے ہوئے۔ کتنی وہ جگہوں کو دیکھیے، کتنے ان لوگوں کو دیکھیے، خود اپنے وجود کو دیکھا جائے کہ اس وجود میں آج کیا ہے، کل کیا تھا، کل کیا رہے گا۔ یہ تمام وہ عبرتی آنکھیں ہیں جو انسان کے وجود، ان چیزوں کو دیکھنا شروع کریے نا۔ مولا امام سجاد علیہ السلام ایک مقام پر میں فقط ایک روایت چونکہ چاہ رہا ہوں متن امام آپ کی خدمت میں سنا دوں۔ حضرت فرماتے ہیں 3 چیزیں انسان غور کرے، بہت عجیب روایت ہے، لہذا میں نے اس روایت کو لکھا بھی۔ حضرت نے فرمایا مسکین و ابن آدم، اے ابن آدم تو بہت مسکین ہے، تیرے اندر بہت زیادہ طاقت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں 3 مصائب ہیں جن سے انسان ہر روز گزرتا ہے۔ کتنے مصائب ہیں؟ 3 مصائب ہیں انسان کی زندگی میں جن سے ہر روز گزرتا ہے، اور اگر ان 3 مصائب کو انسان یاد کرے تو بقیہ دنیا کے اور مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ عبرتی آنکھیں، وہ 3 مصائب جن سے ہر روز انسان گزرتا ہے، اور ان 3 مصائب کو اگر انسان یاد کر لے تو ہانت مصاب، دیگر جو مصائب انسان جنہیں لے کر شکوے شکایت کرتا ہے وہ اس کے اوپر آسان ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں پہلا مصائب ان میں سے کیا ہے؟ فَأَمَّا الْمُصِيبَةُ الْأُولَى،
پہلا مصائب معلوم ہے کیا ہے؟ فَالْيَوْمُ الَّذِي يَنْقُصُ مِنْ عُمْرِهِ وَإِنَّا لَهُ نُقْصَانٌ فِي مَالِهِ اغْتَمَّ وَالدِّرْهَمْ يَخْلَفُ عَنْهُ وَالْعُمْرُ لَا يُرَدُّهُ شَيْئًا۔ پہلا نقصان جسے عبرت بھری آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ ہر دن جو گزرتا ہے انسان کی عمر کا ایک دن کم ہوتا ہے۔ یہ وہ مصائب ہے جس کے بارے میں انسان نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ہر دن جو تمہاری عمر کا گزرتا ہے وہ تمہاری زندگی کا ایک دن کم ہوتا ہے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ اگر مال دنیا میں سے ایک درہم تمہارے جیب سے کم ہو جائے تو غم ہوتا ہے، جبکہ یہ درہم واپس بھی آ سکتا ہے، لیکن جو دن گزرا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ یہ وہ پہلا غم ہے جسے انسان خدا کی قسم غور کرے۔ یہ وہ عبرتی آنکھیں ہیں کہ آدمی عبرت کی آنکھوں سے دیکھے وہ دن جو میری زندگی کا ابھی گزر جائے گا یہ واپس نہیں آئے گا۔ يَنْقُصُ مِنْ عُمْرِهِ، میری عمر سے ایک دن کم ہو گیا، لیکن ہاں کبھی کبھار یہ دن ایسا کم ہوتا ہے کہ مجلس امام حسین میں کم ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو پھر یہ دن بھی میری زندگی میں ایک روشنائی لاتا ہے۔ بہرکیف اگر اس مصائب پر غور کریے کہ میری زندگی سے ایک دن کم ہوتا ہے، لیکن ہم جو چشم عبرت نہیں رکھتے، ہمیں درہم کا کم ہونا، درہم سے مراد پیسہ ہے، وہ تو اس زمانے کی کرنسی ہے۔ اگر میری زندگی سے ایک دن کم ہو جائے اس کا غم نہیں ہوتا، لیکن اگر مال دنیا میں سے کچھ کم ہو جائے تو میں مغموم ہوتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا ہے، چونکہ آنکھیں اگر دیکھنا شروع کر دیں تو اسے اس بات کا غم ہوگا کہ میری زندگی سے ایک دن کم ہوا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں اَنَّهُ يَسْتَوْفِي رِزْقَهُ فَإِنْ كَانَ حَلَالًا حُوسِبَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا عُوقِبَ عَلَيْهِ۔ حضرت فرماتے ہیں اور دوسرا مصائب تم پر کیا ہے معلوم ہے؟ جب تم اپنے رزق کے ساتھ کھانے کے ساتھ بیٹھتے ہو تو اگر حلال ہوگا تو اس کا حساب دینا ہوگا، اور اگر حرام ہوگا تو اس پر عقاب ہوگا۔ یہ دوسرا مصائب ہے جو تمہاری زندگی، یعنی وہی چشم بصیرت ہے کہ اگر میں رزق حلال کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں تو اس کا بھی مجھے حساب دینا ہے، اور رزق حرام ہے تو پھر تو واویلا ہے۔ اور تیسرا اور آخری غم جو حضرت فرماتے ہیں وَالثَّالِثَةُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَقِيلَ مَا هِيَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُمْسِي إِلَّا وَقَدْ دَنَا مِنَ الْآخِرَةِ مَرْحَلَةً لا يدری علی الجنہ او علی النار۔ انسان ایک ایک دن جو تیرا گزرتا ہے ہر دن تجھے آخرت سے قریب کرتا ہے۔ یہ آج کا دن جو میرا گزرا اس نے ایک قدم مجھے آخرت سے قریب کر دیا، یعنی جہاں میں جا رہا ہوں وہاں جانتا ہی نہیں کہ میری جگہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ وہ تیسرا مصائب ہے، خدا کی قسم اگر یہ عبرتی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا جائے نا، میں چل نکلا ہوں کہاں پر؟ آخرت کی سمت۔ وہ سفر ہے زندگی کا جو سو گے اٹھو گے بیٹھو گے کھا رہے ہو، یہ سفر رک نہیں رہا ہے۔ آپ سو رہے ہو تو بھی یہ آخرت کی جانب سفر جاری ہے، آپ بازار میں ہو تو بھی یہ آخرت کی جانب سفر جاری ہے، آپ کہاں بیٹھے ہو یہ سفر جاری ہے، اور یعنی میں قریب ہو رہا ہوں آخرت کی سمت اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ میری جگہ علی الجنہ او علی النار۔ یہ مصائب بڑا نہیں ہے، یہ مصائب بڑا ہے کہ انسان کو اپنی جگہ نہ معلوم ہو کہ اسے جانا کہاں ہے۔ پھر ایسا انسان اگر عبرتی آنکھیں کھول لے تو پھر اتنا میری طرح مطمئن نہیں رہتا، ہر لمحہ خدا کے حضور میں آ کر گڑ گڑاتا ہے، ہر لمحہ اپنے حضور اپنے خدا کے حضور میں ایک منزل مطمئن کی دعا کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے بعض روایات میں کہ 3 آنکھیں ہیں جو گریہ قیامت کے دن نہیں کریں گے۔ ایک آنکھ میں نے بتایا وہ آنکھ جو سید الشہداء پہ گریہ کرے، ایک آنکھ وہ ہے جو عبرتوں والی آنکھیں ہوں، ایک آنکھ ان میں سے کیا ہے جو عبرتوں والی آنکھیں ہوں، جو چیزوں کو دیکھیں۔ پیغمبر بار بار دعا معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی،
میرے اللہ مجھے چیزوں کو ویسی دکھا جیسی ہیں، ویسی دکھا جیسی ہیں، میں ویلوز کو پہچان سکوں۔ مجھے کبھی یہ دنیا سب کچھ بڑی نظر آتی ہے تو پھر میں نہیں چل پاتا۔ یہ بہت بڑی دعا، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، جیسی وہ چیزیں ہیں ویسی دیکھوں، حقیقت دیکھنا شروع کروں، مجھے اپنی دنیا پتہ چلے، مجھے اپنی آخرت پتہ چلے، میں چیزوں کو حقیقت دیکھوں۔ اور ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، جس نے شے کو، چیزوں کو ویسا دیکھا جیسی ہیں، تو اس نے کربلا کا جب خلاصہ آ کر کہا تو کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کیونکہ کربلا میں زینب نے کیا دیکھا؟ حسین کی بندگی دیکھی۔ کربلا میں زینب نے کیا دیکھا؟ عباس کا حضور امام میں تسلیم دیکھا۔ کربلا میں زینب نے کیا دیکھا؟ ایک جوان کا امام کی نصرت میں اس جذبے سے جانا، کیا کر کہتا احلا من الاصل، اے چچا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ وہ کربلا کے جمال ہیں جو زینب نے کربلا کے دشت میں دیکھے ہیں۔ زینب نے کربلا میں دیکھا کہ کس طرح ایک یتیم اپنے چچا کے پیروں پر گر کر رو رہا تھا، چچا مجھے مرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے۔ یہ وہی آنکھیں ہیں جو چیزوں کی حقیقت کو دیکھتی ہیں۔ کربلا میں زینب نے بہت کچھ دیکھا ہے، ایثار دیکھا، صبر دیکھا، بندگی دیکھی، وفا دیکھی۔ یہ تمام چیزیں کربلا میں اپنی معراج پر تھی۔ زینب نے سب دیکھا، تبھی تو حسین کے پامال لاشے کے پاس آ کر زینب نے کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے میرے اللہ ہم سے اس قربانی کو قبول فرما لے بسر باب عذاب۔ زینب نے یہ تمام معرکے طے کیے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کن سختیوں سے زینب گزری ہے۔ کبھی آپ تصور کریے گا، خدا کی قسم آپ تصور کریے گا، یہاں سے جانے کے بعد تصور کریے گا کہ حسین کا بے گور و کفن جنازہ چھوڑ کر جانا زینب کے لیے کتنا سخت تھا۔ شاید میں اس بات کو نہ پہنچا سکوں، لیکن آپ تصور کرنا زینب کیسے گزر جائے کربلا سے، جب زینب کے بھائی کا لاشا بے گور و کفن ہے، لیکن زینب کے کاندھوں پہ ذمہ داریاں بڑی ہے، لہٰذا ایک ایک بیوی کو بلا کر خود بیوی نے سوال کیا ہے۔ اللہ اکبر، علی کی بیٹی پہ یہ کیسا وقت آ گیا؟ ام لیلہ آؤ تمہیں سوال کر دوں، رباب آؤ تمہیں سوال کر دوں، ماں کی کنیز فضہ آؤ تمہیں سوال کر دوں۔ اور جب تمام بیویوں کو سوال کر چکی نا، اب کبھی دائیں دیکھتی کبھی بائیں دیکھتی، عجب نہیں فرات کا رخ کر کے کہا عباس اٹھو، بہن جا رہی ہے سوال رکھ، عجب نہیں غازی کا لاشا تڑپاؤ، بی بی میں آ جاؤں۔ اجرکم اللہ، یہ کیسے زینب کربلا سے گئی ہے؟ کوئی جملوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ بتا سکے کہ زینب کیسے گئی ہے، لیکن ارباب عزا یہ قافلہ گیا ہے، بڑی سختیوں کے ساتھ گیا ہے۔ یہ بڑے سخت ایام ہیں، معلوم ہے آپ کو، یہ عاشورہ کے بعد سے وہ سخت ایام ہے جہاں ہر بات پر حسین کی بیٹی کو تماچے مارے جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ آپ نے بھی احساس کیا ہوگا، آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی نا کسی بھی یتیم کو، چاہے آپ سے کوئی رشتہ داری نہ ہو، چاہے آپ سے کوئی پہچان نہ ہو، لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر کسی یتیم کو تماچا مار دیا جائے نا، پھر آپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اس یتیم بچی نے کیا کیا تھا؟ کبھی پانی مانگتی تھی، کبھی بابا بابا کہتی تھی، ان باتوں پہ سکینہ کو تماچے مارے گئے ہیں۔ میں نے ایک روایت دیکھا ارباب عزا، عجیب روایت ہے، جب یہ قافلہ جا رہا تھا نا، بی بی سر امام حسین کو دیکھ کر رو رہی تھی، یا بتا یا بتا۔ اللہ بچی کرے تو کیا کرے، باپ کے سر کو دیکھ کے روئے بھی نا۔ معلوم ایک ملعون نے کیا کہا، اسکتی یا بنت خارجی، اے خارجی کی بیٹی چپ ہو جا۔ بس ارباب عزا حسین کو جب خارجی کہا نا، اب سکینہ اور دہاڑے مار مار کے رونے لگی، اللہ میرے بابا کو خارجی کہتا ہے۔ بی بی رونا شروع کی، اس ظالم نے نیزے سے بی بی کو مارا، اور اس کے بعد بی بی پشت ناکا سے زمین پہ گر گئی۔ اللہ اب آپ تصور کرو، خدا کی قسم تصور کرو،
وہ دشت، وہ تنہائی، وہ حسین کی لاڈلی بیٹی جس کے سونے کی جگہ حسین کا سینہ ہو، اب یہ بچی کرے تو کیا کرے؟ دشت میں سکینہ تنہا ہے، یا بتا اے میرے بابا تیری بچی تنہا ہے۔ یا سر حسین ایک جگہ آ کر رک گیا، اب حسین آگے بڑھے تو کیسے بڑھے؟ سکینہ چھوٹ گئی ہے۔ ظالم درے لے کر امام سجاد کی بارگاہ میں آیا، بابا کا سر تمہارے آگے نہیں بڑھتا۔ امام آئے، بابا کے چہرے کی جانب دیکھی، عجب نے حسین کی آنکھوں میں آنسو، سید سجاد ارے میری امانت سکینہ چھوٹی ہے۔ زینب نے سنا، خود کو سواری سے گرایا، اللہ بھیا کی امانت کہاں چھوٹ گئی؟ دشت ہو، زینب ہو، فقط تصور کرو، خدا کی قسم زینب کی بے کسی پہ گریا کرو۔ زینب جائے کہاں جائے؟ سکینہ کہاں ہو میری لاڈلی؟ سکینہ کہاں ہو میری لاڈلی؟ پھر عجیب منظر دیکھا، ایک معظمہ ہے جو اپنی آغوش میں سکینہ کو لے کر اپنے زانو پہ بٹھا کے پیار کر رہی۔ ارباب ازا، اب تک جو منظر زینب نے دیکھا تھا، اب جو منظر دیکھا دل بھر آیا ہوگا۔ اللہ کسی نے تو پیار کیا، میرے بھائی کی یتیمہ سے آگے بڑھی ہے معظمہ، ارے بڑا رحم کیا، اس غربت میں اس بچی کو سہارا دیا، اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کا شکریہ۔ عجب نہیں نے کہا پلٹا ہو، زینب ماں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ بار الحاطیت الحق وصال محمد کے حق وصال میں جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الحاطیت الحق وصال محمد کے حق وصال ہمیں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ ہم میں جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، بار الہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بار الہ تجھے الحق وصال محمد کے حق واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔